بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1474 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 9 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 90 تا 98، 90 to 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ ازلفت الجنہ، اور جنت قریب کی جائے گی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، وہ برزت الجحیم، اور جہنم ظاہر کی جائے گی، للغاوین، گمراہوں کے لیے، وقیل، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، اینما، کہاں ہیں وہ جن کی کنتم تعبدون، تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا، پھر وہ اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، ہم، وہ، والغاوون، اور سب گمراہ لوگ، وجنود ابلیس، اور ابلیس کے لشکر، اجمعون، سب کے سب۔ قالوا، وہ کہیں گے، ہم وہم، جبکہ وہ فیہا، اس میں، یختصمون، جھگڑتے ہوں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا، بلا شبہ تم تھے، لفی ضلال مبین، البتہ صریح گمراہی میں، اذ نسویکم، جبکہ ہم تمہیں برابر ٹھہراتے تھے، برب العالمین، رب العالمین کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو صریح گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے روبرو ٹہر کے برابر ٹہراتے تھے۔ ان 9 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ دوسری بات، دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ تیسری بات، ان دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ چوتھی بات، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ پانچویں بات، تو وہ بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ چھٹویں بات، شیطان کے لشکر سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ ساتویں بات، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ آٹھویں بات، کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو سری گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے۔ بزرگان محترم، بات چلی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی، اور پھر شرک کی اور کفر کی، اور پھر اس کے بعد انجام بتایا جا رہا ہے ایمان اور توحید کا، اور انجام بتایا جا رہا ہے کفر اور شرک کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، اور جنتی جب جنت کو دیکھیں گے ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا، خوش ہوں گے، اپنے منزل کو پانے کے لیے قریب ہوں گے، داخل ہو جائیں گے، حشاش و بشاش و خوش و خرم جنت میں داخل کر دی جائیں گے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ متقیوں کے جنت قریب کر دی جائے گی، کوئی دوری نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات جو بتا دی گئی، دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ جو لوگ اس دنیا میں گمراہ تھے، جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا تھا، کل قیامت کے دن کا حالت یہ ہوگا کہ ان گمراہوں کے سامنے دوزخ لائی جائے گی، جیسا کہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34 میں، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ،
کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ آج کے دن ہم تم کو بھلا دیتے ہیں جیسے کہ تم نے دنیا میں ہم سے ملاقات کے اس دن کو فراموش کر دیا تھا۔ سورہ ملک میں ہے فلما رأوه زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے سامنے لائی جائے گی گمراہوں کے، اور جنت کو سعادت مند متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ اور پھر ان دوزخیوں سے کیا کہا جائے گا؟ ان دوزخیوں سے کہا جائے گا وقیل لہم، ان سے پوچھا جائے گا اے دوزخیوں، اے گمراہ لوگوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی اور دنیا میں شرک کیا تھا، توحید کو چھوڑا تھا، توحید کے اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا، جھٹلایا تھا ہمارے نبیوں کو، بتاؤ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ ان کو جن کے بارے میں تمہارا ظن تھا، گمان تھا، خیال تھا، یقین تھا کہ یہ بت تمہاری مدد کریں گے، یہ بت ہی تمہیں نجات دلائیں گے، کہاں ہے؟ بلاؤ ان کو، پکڑ کے لاؤ۔ کیا آج وہ تمہاری مدد کریں گے؟ کیا یہ مدد هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بت جن کی یہ عبادت کرتے تھے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ اور کوئی چیز ہو، ساری کی سارے جو بت ہوں گے جن کی پرستی کیا کرتے تھے ان کو بھی، اور جو بت پرستی کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان سب کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ کُبْكِبُوا فِيهَا، اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا جو لشکر ہے، جو ابلیس کا لشکر جو ایمان والوں کی دشمنی میں اور انسان کی دشمنی میں اپنی پوری توانائی اور طاقت لگایا کرتا تھا، وہ ابلیس کا لشکر بھی سارے لوگوں کو بھی جو گمراہ دنیا میں کرتے تھے، لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتے تھے، توحید سے روکتے تھے، حرام میں مبتلا کرتے تھے، حلال سے روکتے تھے، باطل میں مبتلا کرتے تھے، حق سے روکتے تھے، شر میں مبتلا کرتے تھے، بھلائی سے روکتے تھے، انہیں ان سب کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمین، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے، وہ بت پرستی کرنے والے لوگ اور یہ شیطان کے لشکر اور یہ سب ان سے جھگڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو صحیح گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں اللہ کے برابر تم کو ٹھہراتے تھے، ہم تو دنیا میں تم کو اللہ سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے، تم کو صاحب اختیار سمجھتے تھے، تمہارے بارے میں بہت بڑا اچھا گمان ہمارا تھا، آج تمہاری حالت تو تمہاری درگت ہماری آنکھوں کے سامنے، کہیں گے۔ یہ ہے وہ پیغام جو ان آیات کے ذریعے سے دیا گیا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم توحید پر قائم رہیں۔ یہ مشرک جو بظاہر بڑے اعلیٰ اور اونچے اونچے مقام پر ہوں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی مقام اللہ کے ہاں نہیں، ان سب کا انجام جو اس دنیا میں شرک کے ساتھ جئیں گے اور اسی شرک کے ساتھ مریں گے، اور بت پرستی میں جنہوں نے زندگی گزاری اسی بت پرستی میں مریں گے، ان کا انجام تو یہی ہونے والا ہے کہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، ذلیل اور رسوا ہو کر ڈال دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔